بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسے نازک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس وقت معاشرے کے اندر ایک نئی فرقہ واریت، ایک نئی جہالت کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ فرقہ واریت، وہ جہالت یہ شروع کی گئی کہ حضرت معاویہ کے نام پر عرس منائے جا رہے ہیں، حضرت معاویہ کی منقبتیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ جو اس امت کے اکابرین نے کبھی بیان نہیں کی۔ اس میں سب سے پہلا نمبر اویس رضا قادری صاحب کا ہے، پھر الیاس اتاری صاحب کا ہے، اور عطر فروش بھی جو خود کہتے ہیں میں عطر فروش تھا۔ پھر تیسرا نمبر ہے الحاج حافظ طاہر القادری صاحب کا، طاہر قادری صاحب۔ دو نعت خوان ہیں اور ایک عالم ہے۔ عالم تو ان کو کہنا علم کی بھی توہین ہوگی، جس طرح کہ وہ چینل چلا رہے ہیں آپ کے سامنے ہی وہ ہے بات۔ تو آئیے آپ کو پہلے ان کی کچھ جہالتیں دکھا دیتے ہیں تاکہ ہم پر بات نہ آئے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے کچھ ان کی شاعری، ان کے الفاظ دیکھ لیجئے حضرت معاویہ کی شان میں، پھر ہم آتے ہیں کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ رسول اس سے روٹ جائے، گناہ بخشوائے گی، شفاعت معاویہ سے رضائے رب، سے رضائے رب، اطاعت معاویہ۔ وہ جس سے روٹ جائے تو رسول اس سے روٹ جائے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، ہے باعث رضائے رب اطاعت معاویہ، فلاح دو جہاں بنی قیادت معاویہ۔ جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ شروع کرتے ہیں پہلے شعر سے۔ محب اہل بیت معاویہ، معاویہ حافظ طاہر قادری صاحب الحاج نے یہ بات کہی کہ محب اہل بیت، لیکن جب ہم احادیث کی کتابیں کھولیں اور تاریخ کی کتابیں کھولیں تو ہمیں یہ چیز نظر آ گئی کہ حضرت معاویہ نے جنگیں کی، کہیں حضرت علی سے، کہیں حضرت حسن سے، کہیں حضرت حسین کے لیے اپنے بیٹے یزید کو بٹھا کر جنگ کی۔ تو اب آپ کیا ان کو محب اہل بیت کہیں گے؟ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ جس سے روٹ جائیں رسول اس سے روٹ جائیں، یہ بھی شعر پڑھا گیا، گا گا کر پڑھا گیا۔ تو کیا یہ بات حضرت معاویہ کے لیے ہونی چاہیے آپ کے خیال میں کہ وہ جس سے روٹ جائیں رسول اس سے روٹ جائیں، معاویہ معاویہ؟ دراصل یہ بات ہونی چاہیے تھی حضرت علی المرتضیٰ کے لیے۔ یعنی کیوں ہونی چاہیے تھی؟ جس وقت نبی علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے حضرت علی کی شکایتیں کی تو اس وقت ہی نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے وہ الفاظ نکلے جس کو ہم آج اپنی زبانوں پہ اس لیے لے کے آتے ہیں۔ حضرت علی کو مولا اس لیے کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے روٹنے کی کوشش کی حضرت علی سے تو نبی علیہ السلام نے لوگوں سے روٹ کر یہ بات فرمائی، من کنت مولا والی روایت بیان کی۔ تو اب آپ بتائیں، خود فیصلہ کریں، کیا یہ الفاظ حضرت معاویہ کے لیے ہونے چاہیے تھے؟ آگے چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، ٹھیک ہے، یہ بھی حافظ طاہر قادری صاحب نے بھی کہی، اویس رضا قادری صاحب نے بھی کہی۔ تو اب یہ بتائیے کہ شفاعت کے تو ہم طالب تھے، بھوکے تھے، انتظار میں تھے کہ نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کرائیں گے روز قیامت کو، تو یہ نبی علیہ السلام کی فضیلت کو معاویہ کے اوپر فٹ کر رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ تو پھر آگے چلتے ہیں، یا فیصلے آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ کیا شفاعت معاویہ کروائیں گے آپ کی۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ویسے رضا قادری صاحب نے، ہے باعث رضائے رب اطاعت معاویہ،
یعنی حضرت معاویہ کی اطاعت جو ہے وہ رضائے رب ہے. معاذ اللہ سے ڈر جاؤ نعت خوانو. کیا تمہارے علماء تمہاری زبان نہیں پکڑ سکتے؟ کیا وہ لوگ جو تمہارے پہ نوٹوں کی بارشیں کر رہے ہیں کیا وہ تمہاری زبان نہیں پکڑ سکتے؟ جو لوگ وہاں بیٹھ کے گھوم رہے ہیں کیا وہ تمہاری زبان نہیں پکڑ سکتے؟ کہ قرآن کھولیں تو قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور تم کہہ رہے ہو کہ اطاعت معاویہ کی کرو گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی تمہیں. اللہ سے ڈر جائیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈر جائیے. ان نعت خوانوں نے آپ کو بہت ذلیل کروانا ہے، یہاں نہیں آگے بھی. پھر آگے چلتے ہیں، ایک اگلا شعر انہوں نے کہا فلاح دو جہاں بنی قیادت معاویہ، یعنی فلاح دو جہاں بنی قیادت معاویہ. حالانکہ جب ہم تاریخ کی کتابیں کھولتے ہیں، حدیث کی کتابیں کھولتے ہیں تو ہمیں ان کی قیادت میں فلاح سے زیادہ خون ریزی نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امت کے اکابرین میں سے، امت کے اسلاف میں سے، صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی خلفائے راشدین کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل نہیں کیا. نہ بریلوی مکتبہ فکر نے آج تک کیا، نہ دیوبندی مکتبہ فکر نے کیا. یعنی کابرین کی بات ان کے میں کر رہا ہوں، آج کے جو مولوی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. نہ احمد رضا خان نے کیا، نہ مولانا قاسم نانوتوی نے کیا. تو آپ کس نظر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاح دو جہاں بنی قیادت معاویہ؟ تو اللہ سے ڈریے، اور وہ چیزیں جو نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہیں، یعنی اطاعت، شفاعت، ان کا روٹ جانا آپ کا دین تباہ کر دینے کے باعث ہے. وہ چیزیں آپ اگر حضرت معاویہ کے اوپر لگا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ نوٹوں کی بارش کریں گے آپ کے اوپر، تو آپ نہایت بڑی جہالت میں مبتلا ہیں. اور یہ جو الیاس اتاری صاحب عرف عطر فروش جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے جو یہ کام شروع کیا، عرس منانا شروع کر دیے حضرت معاویہ کے، جلوس نکلوائے حضرت معاویہ کے. تو کیا یہ دین نے ہمیں یہ سکھایا طرز عمل؟ کیا ہم یہ کام کرنا چاہیے ہمیں یہ؟ تو اللہ سے ڈر جائیے. نعت خوان اور نام نہاد علماء جو یہ کام کر رہے ہیں اور لوگ ان کو نہیں روک رہے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو جس کی فضیلت ہے اس کو وہیں رکھیں، اس کو اتنا نہ بڑھائیں کہ آپ شیطان کے پیروکار بن جائیں. تو اللہ سے ڈریے، یہ پیغام پہنچانا تھا. اور آخر میں آپ کو انہی کے مکتبہ فکر یعنی بریلویت سے جن ان لوگوں کا تعلق ہے، تو آئیے انہی کے ہم کچھ قادری وغیرہ کو آپ کو سنواتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کے اصل علماء کیا ہیں اور یہ لوگ کس ڈگر پر چل گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کو کافر و فاسق نہ کریں، زبان بند رکھیں. یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں. خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے نہ ان کے ہاں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں، دیوبندی مکتب فکر، نہ ان کے ہاں دیکھا. یہ سن لیں، میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلفی کہتے ہیں، نہ حنفیوں میں دیکھا، نہ مالکیوں میں، نہ شافعی میں، نہ حنبلی میں، نہ مقلدین میں، نہ غیر مقلدین میں، نہ اشاعرہ میں، نہ ماتریدیہ میں، نہ علماء میں، نہ صوفیاء میں، نہ محدثین میں، نہ فقہاء میں. 1300 سال میں صرف ایک ہی عقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے. ان کا طرز عمل خروج تھا. کسی نے بغاوت کہا، کیوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے. صرف اتنی بات. مگر چونکہ عمل سخت ہے، ساتھ کہہ دیا خبردار، لان تان نہیں کر سکتے، سب و ستم نہیں کر سکتے. معاملہ اللہ پہ چھوڑا، زبان کو بند رکھیں، ہر صحابی کی تعظیم کریں. ہمارے اوپر واجب کر دیا. عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہیں، تم نے اپنی چپ توڑ دی
اور نعرے لگا کر بال واسطہ مولا علی المرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اب آج حضرت امیر معاویہ، میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، میں سب و ستم کو حرام جانتا ہوں، کف لسان کا عقیدت میرا وہ عقیدہ ہے جو 1300 سال سے ائمہ اور اکابر اہل سنت کا کتاب